بجٹ آ گیا ہے جی، وفاقی بجٹ بھی، صوبائی بجٹ بھی، کس طرح دیکھتے ہیں؟ مشکل حالات میں بہترین بجٹ دیا ہے گورنمنٹ نے. 25,000 روپے جو فی تاجر کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں، 25,000 روپے کو آپ کیلکولیٹ کریں تو 80 روپے روزی بنتے ہیں. 25,000 والا فارمولہ ہے، یہ بہت زبردست ہے. پیٹرول کی اتنی ہائی پرائس تھی، اس کو لے کے طریقے سے انہوں نے مینیج کیا اس کو. نارکلی کی میں بات کروں تو ادھر پارکنگ پلازے کا ہمارا بڑا درینہ مسئلہ تھا. سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کو میں کہتا ہوں سلوٹ پیش کرتا ہوں. ترقیاتی کام بے تحاشا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا اب ٹیکس دینا جو ہے نا وہ اتنا مشکل نہیں رہے گا. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی سیاست میں گزشتہ سال علی حسام عسکر نے ایک نعرہ دیا کہ اس چیمبر آف کامرس کو اشرافیہ سے آزاد کروانا ہے. وہ اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے سارے آرڈر جاری کر دیتے تھے، یہ فلاں بنے گا، یہ فلاں بنے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے. نئے مالی سال کا وفاقی بجٹ اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی کا صوبائی بجٹ دونوں ایوانوں میں پیش کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے تاجر برادری کیا کہتی ہے اور حکومتی اقدامات کو اور حکومتی اعداد و شمار کو بزنس کمیونٹی کس نظر سے دیکھتی ہے، آج یہ جاننے کے لیے ہم موجود ہیں پریزیڈنٹ اتحاد گروپ انارکلی بانو بازار و پیرس مارکیٹ حاجی عتیق الرحمان صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں. حاجی صاحب وقت دینے کا بہت شکریہ. بجٹ آ گیا ہے جی، وفاقی بجٹ بھی، صوبائی بجٹ بھی، کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں اور اس حوالے سے مجھے بھی بات کرنے کا موقع دیا. دیکھیں، وفاقی بجٹ بھی جو ہے آیا ہے مشکل حالات میں بہترین بجٹ دیا ہے گورنمنٹ نے، جو کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے جتنا اچھا بجٹ انہوں نے پیش کر دیا. اور اسی طرح صوبائی گورنمنٹ نے بھی بجٹ اپنا بہترین پیش کیا ہے. وفاقی بجٹ میں جو خاص الخاص بات ہے کہ یہ جی 25,000 روپے والا، کیونکہ ہر بندہ اس میں ٹینشن میں دیکھا جا رہا تھا کہ جی یہ کیا بجٹ آیا ہے، کیا اس کے اندر خد و خال ہیں. اس کے 25,000 روپے جو فی تاجر کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ بھئی اس کی کیٹیگری جو بنی ہے، یہ آج سے ہم کئی سال پہلے سے ہی یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ میں اس کو اس طرح لے کے چلتا تھا کہ جو ایک چائے کا کپ ہے نا، چائے کا کپ آپ آئیں جی چائے کپ لاؤ جی چائے لے کے آئیں. 80 روپے کا ایک چائے کا کپ ادھر ہم عام ہوٹل میں ملتا ہے. میں 5 اسٹار ہوٹل کی بات نہیں کر رہا، عام ایک اسٹال سے، کنٹین سے 80 روپے کا یہاں پہ چائے کا کپ ہے. تو اگر ایک 80 روپے ہم اپنے ملک کے لیے روز کا ٹیکس دے دیں گے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا آسان ہو جائے گا سمجھنا اس میں کہ 25,000 روپے کو آپ کیلکولیٹ کریں تو 80 روپے روزی بنتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا جو 25,000 والا فارمولہ ہے یہ بہت زبردست ہے. دیکھیں نا، یہ گول گپے والے اور یہ چائے والے اور یہ سب کے اوپر جو ہے نا یہ انہوں نے لگانا ہے 25,000 روپے. تو اس کا وہ الٹیمیٹ جو آپ کو کیلکولیشن میں نے بتائی ہے وہ یہی ہے. تو باقی رہا کہ وہ جو لوگ پہلے سے ہی آلریڈی اس کے اندر ٹیکس نیٹ میں ہیں، ان کا کوئی ایشو نہیں ہے، اسی طرح ہی وہ اپنے حساب سے اس کو لے کے چلیں گے. اور پھر اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیشن تھی بہت زیادہ، اس کے اندر لوگوں کو لے کے چلنا اور یہ بجٹ پیش کرنا، پیٹرول کی اتنی ہائی پرائس تھی، اس کو لے کے طریقے سے انہوں نے مینیج کیا اس کو. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدھ دن میں یہ جو معاہدہ ہو رہا جا رہا ہے ایران کا اور امریکہ کا، تو یہ اس سے کافی بہتری آئے گی. تو یہ جو چیزیں جو انفلیشن اور جو ریٹ اوپر بڑھے ہوئے تھے، یہ بھی اور مزید کنٹرول میں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی رہی پنجاب گورنمنٹ کی بات، پنجاب گورنمنٹ نے اپنے مالی سال میں اس میں جو اخراجات کیے ہیں، میں کہتا ہوں حیران کن ہیں. یہ ہمارے کئی ایسے پرابلم تھے. یہ ہمارے تو ادھر نارکلی کی میں بات کروں تو ادھر پارکنگ پلازے کا ہمارا بڑا درینہ مسئلہ تھا. تو میں اس گورنمنٹ کو اور بالخصوص سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کو میں کہتا ہوں سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور کہ بھی انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے. اور لاہور کے جہاں جہاں پارکنگ پلازے انہوں نے کبھی اناؤنس کیے تھے، جس کے لیے ہم نے بڑی ایفرٹ کی تھی، وہ الحمدللہ وہ بننے کو مطلب تیاری پہ ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اور چند ماہ میں وہ جو ہے نا وہ سامنے آ جائیں گے. تو اسی طرح ہی
لوگ اگر اپنا اپنا حق ادا کریں گے, ٹیکس دیتے رہیں گے, کیونکہ وہ اب ٹیکس جو ہے نا, اب صوبائی ٹیکس ہی آپ دیکھ لیں, اب پہلے لوگ نا ٹیکس دینے سے وہ کہتے تھے کہ ہم کیوں دیں, اب نظر آ رہا ہے کام ہو رہا ہے, لگ رہے ہیں پیسے, لوگوں کے کام ہو رہے ہیں اور ترقیاتی کام بے تحاشا ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے نا اب ٹیکس دینا جو ہے نا وہ اتنا مشکل نہیں رہے گا. حاجی صاحب ٹیکس کی بات ہو گئی ہے, اب ٹیکس دہندگان کے حقوق کی جنگ لڑنے والا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, ابھی آفس بیئرز جو ہیں وہ پیاب, پی بی جی, پروگریسوز ہیں. آج کل پائنیئرز بزنس مین گروپ سے ہجرت کرنے والوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے. آپ پی بی جی کے بزرگ ہیں, بڑے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جب گروپ بڑے ہوتے ہیں نا تو اس کے اندر پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کون لوگ جو تھے وہ نیت سے چل رہے تھے ساتھ, کون لوگ تھے کہ وہ اپنی مقاصد حاصل کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے. وہ پھر ان کا نا جو پتہ چلتا جاتا ہے تو وہ پھر ظاہر ہے اس حساب سے ان کی گریڈنگ ہوتی ہے. تو اب یہ گریڈنگ شروع ہو گئی ہے, تو انشاءاللہ تعالی ایسا بھی نہیں ہے کہ ہجرت کرنے والے جو ہے نا وہ آپ کو, جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ جو تھے 2-4 بندے وہ پائپ لائن میں, وہ بھی اب الحمدللہ ان کو پتہ چل گیا ہے تو وہ اسٹے کر گئے انشاءاللہ تعالی. ایسا کوئی نہیں مسئلہ, ورنہ جو لوگ ہمارے ساتھی تھے وہ وہیں پہ کھڑے ہیں الحمدللہ, اور چلتے رہیں گے ساتھ. یہ جو تھوڑے بہت جو ہوتے ہیں نا لوگ اس طرح کے, وہ ان کا وہ کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا. پھر جو لوگ مضبوط رہتے ہیں اور اپنے ساتھ جیسے ڈے فرسٹ سے چلنے والے تھے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کوئی عہدہ ملے گا نہیں ملے گا, وہ پھر وہ کہتے ہیں ہم اس پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. تو جو اس طرح چلتے ہیں وہ الحمدللہ وہ کامیابی کی طرف جائیں گے. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی سیاست میں گزشتہ سال علی حسام عسکر نے ایک نعرہ دیا کہ اس چیمبر آف کامرس کو اشرافیہ سے آزاد کروانا ہے. اس الیکشن میں ان کا نعرہ ہے کہ 55 خاندانوں سے لاہور کی صنعت و تجارت کو آزاد کروانا ہے. اس آزادی کے لیے آپ علی حسام عسکر کو لاہور چیمبر آف کامرس کی کرسی صدارت پر بٹھانے جا رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ بالکل 100% انشاءاللہ تعالی. کیونکہ یہ جو 55 خاندانوں کی بات کر رہے ہیں نا, یہ کوئی مبالغہ آرائی والی بات نہیں ہے. یہ 100% جو بھی اس چیز کو سمجھتا ہے نا, جو چیمبر کی سیاست کو دیکھتا ہے یا دیکھ رہا ہے, ان کو پتہ چل گیا ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو یہ پی بی جی کا بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ جو عام لوگ ہیں نا ہم جیسے, وہ ان کو جو ہے نا موقع ملے اور وہ جو ہے آگے جائیں اور اپنا لوگوں کے کام کریں. نہ کہ اشرافیہ یہ جو کیا کرتے تھے, وہ اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے سارے آرڈر جاری کر دیتے تھے, یہ فلاں بنے گا, یہ فلاں بنے گا. اب دیکھیں جو لوگوں کے اندر اویئرنیس آئی ہے, لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یار یہ جو لوگ ہیں یہ کام, ابھی آپ کے سامنے ہے 2 سال ہمارا جو 1.5-2 سال ہو گئے ہیں اس جو گروپ کا ہمارا جو الائنس چل رہا ہے, تو الحمدللہ لوگ مطمئن ہیں. اور انشاءاللہ تعالی علی حسام کے پریزیڈنٹ بننے کے اندر آپ کو جو چیزیں نظر آئیں گی نا, وہ آپ انشاءاللہ تعالی بیفور میں آپ کو پہلی مبارکباد دیتا ہوں, اور لوگوں کو اس چیز کا جو ہے نا پتہ چلے گا کہ یہ کوئی پریزیڈنٹ آیا تو اس نے آگے عوامی فلاح و بہبود کے کام کتنی سپیڈ سے کیے ہیں. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے الیکشن 2026 ہیں, اور اس الیکشن میں جو ایک انتہائی متحرک اور فعال ترین کردار کئی دہائیوں سے حاجی عتیق الرحمان صاحب کا ہے, اتحاد گروپ کا ہے اور ان کی پوری ٹیم کا ہے. اور ایک بار پھر الیکشن LCCI میں منصب صدارت لاہور چیمبر آف کامرس پر علی حسام عسکر کو حاجی عتیق الرحمان صاحب انارکلی اور لاہور بٹھانے جا رہا ہے, اور اس یقین اور اس عزم کے ساتھ بٹھانے جا رہا ہے کہ ان 55 خاندانوں سے لاہور کی صنعت و تجارت کو آزاد کروانا ہے, جس کا نعرہ علی حسام عسکر نے فلیٹی ہوٹل لاہور میں حاجی عتیق الرحمان صاحب کے ڈنر میں کھڑے ہو کر دیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ لاہور اب آزاد ہوگا, لاہور اب آزاد ہوگا, اور لاہور پر 55 خاندانوں کا راج ختم ہوگا, اور لاہور کی صنعت و تجارت اپنے حقوق کا دفاع خود کرے گی. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.